کچھ سوالات ہیں جن کا جواب سب کو جاننا ہے۔ یہ دنیا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس دنیا پر کس کا راج ہے؟ کیا ہر کام کے پیچھے امریکی سازش ہے؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ان سوالات کا جواب آپ اپنے آپ سے ہی شروع کریں۔ تمام پردے ہٹتے چلے جائیں گے، تمام راز کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ جان کر حیران ہوں گے، پوری دنیا کی 90% دولت پر 13 خاندان قابض ہیں۔ یہ 13 خاندان دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں، عدالتوں، تعلیمی اداروں اور قدرتی وسائل پر قابض ہیں۔ یہی اشرافیہ فارن پالیسی، خوراک، معیشت، میڈیا، یہاں تک کہ دہشت گرد تنظیموں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ اشرافیہ ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہو وہ اٹھ گیا یا اٹھا دیا گیا۔ یہ اشرافیہ انسانوں کو اس انداز میں کنٹرول کرتی ہے کہ زنجیریں انہیں مالا محسوس ہوتی ہے۔ آپ صبح اپنے موبائل فون کے الارم سے اٹھے، پانی کا گلاس پیا، واش روم میں گئے، دفتر یا اپنے روزمرہ کے کام کی تیاری کی، ناشتہ کیا، کپڑے استری کیے، اپنی گاڑی یا آن لائن سواری کا انتخاب کیا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے تک آپ صرف ایک ہی کمپنی کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اور اس کمپنی کا نام بلیک راک ہے۔ بلیک راک ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے۔ بلیک راک ان چند بزنس گروپس میں سے ہے جن کے ذریعے صرف 13 خاندان دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بلیک راک اور اس کے مالک لیری فنک کے تعارف اور طریقہ کار سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی معیشت چند افراد کے کنٹرول، جس نے سوال اٹھایا یا جو بھی اس کے خلاف گیا، اسے دنیا سے ہی اٹھا دیا گیا۔ اس نظام کے آغاز سے ہی مسائل میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن نے 1874 میں دنیا کو یہودی بینکنگ نظام سے خبردار کیا۔ چند ماہ بعد ہی انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی صدر جیمز گارفیلڈ نے کرنسی کنٹرول پر سوال اٹھایا تو 2 جولائی 1881 میں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ابراہم لنکن کے قتل کے ٹھیک 100 سال بعد 35ویں صدر جان ایف کینیڈی کو ان کی اس جسارت پر قتل کرا دیا گیا کہ انہوں نے 4 جون 1963 کو ایک فرمان کے ذریعے خود امریکی حکومت کی طرف سے اپنے پاس موجود چاندی ذخائر کے عوض ڈالر چھاپنے کا اعلان کیا تھا۔ جنوری 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بینکوں کو حکومتی تحویل میں لے لیا، جنہیں عالمی بینکار کنٹرول کرتے تھے۔ عالمی بینکوں نے ہنری کیسنجر کے کندھے پر بندوق رکھ کر انڈیا کے تفصیلی دورے سے واپسی پر کچھ دیر کے لیے پاکستان بھیج دیا اور ہمیں للکار کر چلے گئے۔ تاریخ میں ان کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی محفوظ ہیں۔ Then we will make a horrible example of you، یعنی پھر ہم تمہیں ایک دہشتناک مثال بنا دیں گے۔ صدام حسین نے بھی ایسی ہی جسارت کی تھی۔ 2000 میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ عراق کو تیل کا معاوضہ امریکی ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں دیا جائے۔ صدام کا یہ مطالبہ امریکی ڈالر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر براست ایک مضبوط وار تھا۔ صدام کا یہ ناقابل معافی جرم آخرکار انہیں لے ڈوبا۔ لیبیا کے معمر قذافی بھی صدام حسین کی راہ پر چل پڑے اور سال 2009 میں افریقہ سے لین دین اور تجارت کے لیے سونے کا دینار نافذ کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے انہیں بھی نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے تقریباً ہر چھوٹے ملک میں وہاں کی کاغذی کرنسی حکومت جاری کرتی ہے تاکہ حکومتی آمدنی میں اضافہ ہو، لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کاغذی کرنسی ڈالر امریکی حکومت جاری نہیں کرتی، بلکہ ایک نجی ادارہ فیڈرل ریزرو یعنی سینٹرل بینک جاری کرتا ہے۔ اس فیڈرل ریزرو بینک کو بھی ایک یہودی کی کمپنی یعنی بلیک راک کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کمپنی دنیا کو کیسے کنٹرول کرتی ہے، اس حوالے سے آپ کو چند حقائق بتاتے ہیں۔ بلیک راک کے پاس دنیا بھر کی تمام کمپنیز کے شیئرز کا بڑا حصہ ہے۔ اس کمپنی کے اثاثوں کی مالیت 3 لاکھ کروڑ روپے ہے، جو کہ امریکہ کی آدھی آبادی کی کل آمدن سے زیادہ ہے۔ بلیک راک کو موجودہ دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بلیک راک ہتھیاروں، تفریح، خوراک، مشروبات، توانائی، صحت کی دیکھ بھال، کنسٹرکشن سمیت زندگی کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر چکی ہے۔ بلیک راک دنیا کی وہ واحد کمپنی ہے جو جنگ میں ظالم اور مظلوم دونوں سے کماتی ہے۔
پہلے جنگ کے لیے اسلحہ فروخت کر کے اور پھر تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ یہ کمپنی آج سے 35 برس قبل لیری فنک نے قائم کی، جنہوں نے اپنی کمپنی کو صرف 5 برس میں $5 ملین سے $8 ملین تک پہنچا دیا۔ آج لیری فنک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز ورلڈ اکنامک فورم کے اہم عہدوں پر فائز ہے، جہاں وہ دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کاروں، بزنس ٹائکون اور سیاستدانوں سے اچھے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے فنک اور اس کی کمپنی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ لیری فنک پر قسمت کی دیوی 2008 کے مالیاتی بحران میں مہربان ہوئی، جس میں اس نے دیوالیہ ہونے والی کئی امریکی بینکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ محض بینکوں پر کنٹرول نہیں تھا، بلکہ فنک اس بحران کے بعد امریکی حکومت نے مختار کل بن گیا۔ ایسا ہی ایک موقع اسے کورونا وبا کے دوران حاصل ہوا، جب امریکی حکومت کے تیزی سے ختم ہوئے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے حکومت نے بلیک راک سے مدد مانگی۔ معاشی غیر یقینی کے دوران میں بلیک راک کو معاشی طور پر مزید طاقتور ہونے کے مواقع ملے۔ ناظرین، اب آپ کو بلیک راک سے جڑے چند تنازعوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سال 2020 میں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کو ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا، جس کے خلاف دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس کے بعد امریکی شہریوں نے لیری فنک کے خلاف آن لائن پٹیشن فائل کی، جس میں وضاحت کی گئی کہ لیری فنک کی کمپنی بلیک راک نیو یارک پولیس فاؤنڈیشن کو سب سے زیادہ فنڈنگ کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیو یارک پولیس سرویلنس ٹیکنالوجی، گھوڑے، ڈرون، بم اور بوٹ بلیک راک سے خریدتی ہے۔ پٹیشن میں مطالبہ کیا گیا کہ لیری فنک NPF کی فنڈنگ کو بند کرے۔ اسی مہم کے دوران لیری فنک نے تمام کمپنیز پر اپنی سماجی ذمہ داریاں پورا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انوائرمنٹل، سوشل اینڈ گورننس سکور کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ اگرچہ یہ تصور 2004 سے دنیا میں موجود ہے، مگر یہ صرف 1% تھا، جو اب بڑھ کر 22% ہو چکا ہے۔ بلیک راک ماحول کے تحفظ کی دعوے دار تو ہے، مگر حقائق اس سے بھی بھیانک ہیں۔ بلیک راک گیس، تیل اور کوئلے میں سرمایہ کاری کرنے والی بڑی کمپنی ہے۔ یہی نہیں بلکہ عالمی جنگوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک اور افراد کے ساتھ بھی بلیک راک کے اچھے روابط ہیں۔ بلیک راک انسانوں کے دماغوں کے ساتھ بھی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتی ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا تو بلیک راک نے گن کلچر روکنے کے لیے پابندیوں کا اعلان کیا، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بلیک راک ہی اسلحہ تیار کرنے والی سب سے بڑی فرم ہے۔ اس فرم کے اسلحہ بنانے والی 2 بڑی کمپنیوں بلیک راک سٹرم روجر کے 16% حصص کے مالک، جبکہ وزٹ آر ڈور میں اس کے 15% شیئرز ہیں۔ امریکہ سے باہر بلیک راک کے US ایروسپیس اینڈ ڈیفنس فنڈ نے دنیا بھر میں ہتھیاروں کے بڑے ٹھیکیداروں جیسے لاکہیڈ مارٹن، ریتھیون اور جنرل ڈائنامکس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ ان کمپنیوں کی حمایت کر رہے ہیں جو پینٹاگون کے بڑے معاہدے حاصل کرتی ہے اور دنیا بھر میں تشدد اور جنگ میں ملوث ہونے کے لیے ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال کرتی ہے۔ بھارت، اسرائیل، شام اور روس جیسے ممالک کا اسلحہ بھی بلیک راک ہی کے مرہون منت ہے۔ پوری دنیا چین کے خلاف ہے، مگر بلیک راک واحد کمپنی ہے جس کی رسائی چین کے فنڈز تک ہے۔ یہی نہیں بلکہ بلیک راک اور امریکہ جہاں یوکرین کے خلاف روسی حملے کو جارحیت سمجھتے ہیں، وہیں روس میں بلیک راک کی اثاثوں کی مالیت $603 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ بلیک راک صرف جنگوں اور سرمایہ کاری تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی پوری دنیا کے 10% اثاثوں کی واحد مالک بلیک راک کمپنی ہے۔ فاکس، کامکاسٹ اور ڈزنی جیسی کمپنیوں کو بھی جو پالیسی بنانی ہو، سب سے پہلے بلیک راک سے ہی مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان اثاثوں کی بڑی مقدار بلیک راک کے کنٹرول میں ہے۔ بلیک راک گوگل کے 7% شیئرز کی مالک ہے۔ اسی طرح فیس بک یعنی میٹا کے 6.7% شیئرز پر بھی بلیک راک کا قبضہ ہے، اور ایمیزون کی بھی سب سے بڑی سرمایہ کار کمپنی بلیک راک ہی ہے، جو کہ ایمیزون کے 5.9% شیئرز خرید چکی ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر کرنا ہے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر کے ہوائی کمپنیز میں بھی
ब्लैक रॉक के कदम जमे हुए हैं। दुनिया भर की एविएशन कंपनीज के कुल शेयर्स का 15% ब्लैक रॉक के पास है। यही वजह है कि आलमी सतह पर मुकाबले के बावजूद एयर टिकट की कीमतें कम नहीं होती। अगर आप खातून हैं तो आपकी मेकअप इंडस्ट्री को भी ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करती है। आपके किचन से लेकर दफ्तर तक हर जगह इसी कंपनी का राज है। पाकिस्तान टेलीकॉम के लिए ज्यादा इन्हिसार चीनी कंपनीज पर करता है, जबकि चीन के टेलीकॉम सेक्टर में ब्लैक रॉक ने $200 मिलियन की सरमायाकारी कर रखी है। खाने पीने की अशिया की आलमी मार्केट में ब्लैक रॉक 17% हिस्से की मालिक है। अफ्रीका में अमन व अमान के नाम पर यह कंपनी बागियों की हिमायत करती है, जबकि अवामी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के इल्जामात का भी सामना है। जर्मनी में कारों की तैयारी हो या जनूबी अमरीका में लोहे की कानें, अमरीका में अद्वियात की तैयारी की बात करें या अफ्रीका में सोने की तलाश के मंसूबे, हर जगह ब्लैक रॉक का ही राज है। ब्लैक रॉक कैनेडियन बैंकों को कंट्रोल किए हुए है। यही नहीं बल्कि कंपनी इस कदर ताकतवर है कि इसने मैक्सिको में फंडिंग और माशी उमूर से मुतालिक नए कवानीन बना दिए। नाज़रीन, किस्सा सिर्फ ब्लैक रॉक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया की 90% दौलत जिन बड़े खानदानों के पास है, इनमें ऑस्टर खानदान, कॉलिन खानदान, कैनेडी खानदान, वाइनडाइन खानदान और रसल खानदान सर फहरिस्त हैं। दुनिया भर की 10 बड़ी कंपनीज की बात की जाए तो इनमें से 6 अमरीकी कंपनियां हैं, 2 चीनी, 1 जर्मनी और नीदरलैंड में है। 6 अमेरिकन कंपनियां इन्हीं 13 खानदानों की मलकियत हैं और इन सब के मालिक यहूदी हैं। यही खानदान इंसानों को जख्म भी देते हैं और इसकी दवा भी इन्हीं से मिलती है। ये इंसानों की आबादी कंट्रोल करने के लिए खुराक तैयार करते हैं। इन्हीं की कंपनियां इंसानों की तबाही के लिए जंगे मुसल्लत करती है। ये जब चाहे जो चाहे महंगा कर दें, जिस चीज की मार्केट गिराना चाहे गिरा सकते हैं। यही लोग मट्टी को सोना और सोने को राख बनाने की सलाहियत रखते हैं। इंसान इन कंपनीज और अफराद का इस हद तक मोहताज हो गया है कि वो इनके बगैर एक लम्हा भी जी नहीं सकता। एक सवाल आप पर भी छोड़े जाते हैं, क्या आप इस आलमी निजाम से निकलकर जिंदा रह पाएंगे?